اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ آج آپ کے سامنے میں ایک حدیث بیان کروں گا جو ہماری رہنمائی کرتی ہے کہ شریک حیات کا انتخاب کس طرح کیا جائے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال تنکح المرأة لأربع لمالها ولحسبها وجمالها ولدينها فاظفر بذات الدین تربت یداک۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عورت سے مالداری، خاندانی وجاہت، حسن و جمال اور دینداری کے باعث نکاح کیا جاتا ہے۔ تجھے کوئی دیندار عورت حاصل کرنی چاہیے، اگر تو ایسا نہ کرے تو تیرے دونوں ہاتھ خاک آلودہ ہوں۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 5090 ہے۔ چار چیزیں اس حدیث میں بتائی گئی ہیں۔ تنکح المرأة لأربع، یعنی چار چیزوں کی وجہ سے عورت سے نکاح کیا جاتا ہے۔ چار خوبیاں عورت میں دیکھی جاتی ہیں، ان میں سے جو ایک ہو تو اس بیس کے اوپر نکاح کیا جاتا ہے۔ لمالہا، اکثریت جو نکاح عورتوں سے کرتی ہیں وہ کرتی ہیں مال کی وجہ سے۔ مرد جو ہیں اس عورت کو پسند کرتے ہیں جو مالدار ہو، یہ ایک وجہ ہوتی۔ کچھ لوگ مال کے ساتھ لحسبہا، اس کا اونچا خاندان، خاندانی وجاہت، اس کو بھی مد نظر رکھتے ہیں۔ اور کچھ لوگ صرف جمالہا، اس کی خوبصورتی کو مد نظر رکھ کے اسے شادی کر لیتے ہیں۔ یعنی مال کی بیس کے اوپر، یا اونچا خاندان ہے اس کی بیس کے اوپر، یا خوبصورتی کی وجہ سے نکاح کرتے ہیں۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری رہنمائی کی ہے، والدینہا، تمہیں شادی کرنی چاہیے اس عورت سے اس کے دین کی وجہ سے۔ یہاں پہ دینہا کہا گیا، اس کا دین، یہ نہیں کہا گیا اس کا فرقہ۔ یعنی تمہیں وہ عورت پسند کرنی چاہیے جو فرقے یا مسلک کی بیس کے اوپر نہ ہو، بلکہ تمہیں دین کے بیس کے اوپر اس کو پسند کرنا چاہیے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاظفر بذات الدین، تو تمہیں دیندار عورت حاصل کرنی چاہیے، یہ تمہاری فرسٹ پرائرٹی ہونی چاہیے۔ میں نے اپنی زندگی میں ایسے لوگوں کو دیکھا ہے جو شریک حیات تو لائے، نہ وہ خود اس کے اہل تھے نہ وہ خود اہل تھی، اور ساری زندگی فساد اور جھگڑے میں گزر گئی۔ اس کی وجہ یہاں بیان کی جا رہی ہے، فاظفر بذات الدین، تمہیں دین کی بیس کے اوپر اس سے نکاح حاصل کرنا چاہیے۔ اور اگر تم یہ کام نہ کرو تربت یداک، اگر تم ایسا نہ کرو تو تیرے دونوں ہاتھ خاک آلودہ۔ تو معاشرہ بنتا ہی دین کی وجہ سے ہے۔ اگر کسی عورت کے اندر دین ہوگا تو وہ اپنی اولاد، اپنے خاوند، سب کے حقوق کو پورا کرے گی اور اس معاشرے کو جنت بنا دے گی۔ یہ عورت کے بارے میں بتایا گیا کہ اس کے اندر یہ چار خوبیاں لوگ پسند کرتے ہیں، تم صرف دین پسند کرو۔ تو اب دیندار عورت تو لوگ لے آتے ہیں، لیکن شادی اس کی کس کے ساتھ کر دیتے ہیں؟ بے دین کے ساتھ۔ تو بھائی اس حدیث سے ثابت ہوا کہ نکاح کرنا ہے تو دیندار عورت سے کرو اور دیندار مرد ہو، تو پھر انشاءاللہ اللہ کی رحمتیں، اللہ کا فضل، گھر کا سکون، آنکھوں کی ٹھنڈک، یہ سب نصیب ہوگا۔ اور اگر یہ کام نہ کیا تو یہاں پہ الفاظ ہے تربت یداک۔ تو میں نے اپنے معاشرے کے اندر یہ دیکھا ہے کہ لوگوں کے خاک آلودہ ہاتھ ہیں، اور یہ خاک آلودہ ہاتھ یہاں تک نہیں ہے، یہ ایک دوسرے کے گریبان تک پہنچتے ہیں۔ تو ہم کیسے معاشرے کی اصلاح کر سکتے ہیں؟
جب ہمیں اختیار دیا گیا ہے کہ دیندار عورت سے شادی کرو، تو دیندار عورت کو سمجھانا نہیں پڑتا یہ حرام ہے یہ حلال ہے، اس کو ساری حدود کا پتہ ہوتا ہے۔ تو اس لیے دیندار عورت کے ساتھ دیندار مرد ہونا بھی ضروری ہے۔ تو ہماری یہ ضرورت ہے کہ ہم اپنی اولاد کی اس انداز میں تربیت کریں کہ وہ دیندار ہوں اور اچھے گھرانے کی پروان چڑھائیں، اور وہ مسلمان پیدا کریں جن کی ہمیں ضرورت ہے۔ اس وقت مسلمانوں کی اکثریت صرف نام کے مسلمان ہیں، صاحب ایمان لوگ بہت کم ہیں۔ تو اللہ کے بندو، اس حدیث کی طرف آؤ کہ تمہیں شادی کرنی چاہیے والدینہا، اس کے دین کی وجہ سے، فاصفر بذات دین، تمہیں دین کو منتخب کرنا ہے اور یہ دیکھنا ہے اس کے اندر کتنا دین ہے۔ اور اگر یہ کام نہ کیا تو یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تربت یدا کا، تیرے ہاتھ خاک آلودہ، تمہیں یہ کام کرنا چاہیے تھا، تم نے یہ کام نہیں کیا۔ تو پھر ساری زندگی پچھتانے سے بہتر ہے کہ مرد کو اختیار دیا کہ وہ اپنی شریک حیات ڈھونڈے۔ ہمارا معاشرہ اتنا گر چکا ہے کہ ہم سب لوگوں کو دکھاتے ہیں، لیکن جس مرد کی جس عورت سے شادی ہونی ہوتی ہے اس کو نہیں دکھاتے۔ تو بھائی دین کے مطابق زندگی بسر کریں، اللہ ہمارے لیے آسانی کرے۔ جزاک اللہ خیرہ۔